نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، قرآن عظیم الشان اللہ تبارک و تعالی کا انسانیت کے نام بہت بڑا پیغام ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے کیوں نازل فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں فرماتے ہیں لِتُخْرِجَ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ میرے محبوب آپ لوگوں کو اندھیرے سے، گمراہی سے ہدایت کی طرف لانے والے بن جائیں۔ یہ کتاب میرے دوستوں وہ عظیم الشان کتاب ہے جو بھولے بھٹکے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کا ذریعہ بنتی ہے، اور یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جو لوگ اللہ سے بچھڑ چکے ہیں، اللہ سے دور ہو چکے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، اس کتاب کی تلاوت سے، اس کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوبارہ مل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دوبارہ قریب آ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، آپ نے لوہے کا مقناطیس تو دیکھا ہی ہوگا، وہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، اطراف میں جتنا بھی لوہا ہوتا ہے وہ اس کو اپنی طرف کھینچنے والا بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پاک اور مقدس کلام یعنی قرآن عظیم الشان ہے، یہ جہاں کہیں بھی میرے دوستوں پڑھا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے کھینچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ لوگوں جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہ کر قرآن کو سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی جہاں کہیں بھی اللہ کا قرآن پڑھا اور پڑھایا جائے گا، سنا اور سنایا جائے گا، سمجھا اور سمجھایا جائے گا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی۔ اور ایسا کیوں نہ ہو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بها کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ لوگوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوط پکڑ کے رکھو گے کبھی بھی گمراہی کے راستے پر نہیں جاؤ گے۔ ایک اللہ کی کتاب یہ قرآن ہے اور دوسرا میری سنت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب قرآن عظیم الشان کی برکت سے کئی قوموں کو بلندیاں دی ہیں اور کئی قوموں کو اسی قرآن کی وجہ سے پستی میں بھی ڈال دیا گیا ہے۔ جن قوموں نے اپنے ریتی رواج اور دستوروں میں اللہ کے قرآن کے حکموں کو سامنے رکھ کر بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو بلندیوں کے اوپر پہنچا دیا ہے، اور جن قوموں کے دستور قرآن کے حکموں سے خالی ہوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان قوموں کو پستیوں کے اندر ڈال دیا کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگ علماء فرماتے ہیں یہ قرآن ہے، یہ پوری کی پوری دنیا کے لیے دستور حیات ہے، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے منشور حیات ہے، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے ضابطہ حیات ہے، بلکہ یوں فرما دیے کہ یہ قرآن جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات کا درجہ رکھتا ہے۔ جو اس قرآن پر عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حقیقی زندگی اور حقیقی حیات اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرما دے گا۔ میرے محترم عزیزوں، یہ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے کہ جس رب کا یہ کلام ہے اس رب کا پوری کائنات میں کوئی ثانی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ۔ جس رب نے یہ قرآن جس نبی پر نازل کیا 1,24,000 انبیاء کرام میں اس نبی کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، حتیٰ کہ جو امین فرشتہ اس کو لے کر آیا کروڑوں اربوں خربوں فرشتوں میں اس فرشتے کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اور میرے دوستوں، جس مہینے میں یہ قرآن نازل کیا گیا سال کے 12 مہینوں میں برکت کے اعتبار سے اس مہینے کا کوئی ثانی نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اور جس رات میں یہ قرآن نازل کی گئی میرے دوستوں
وہ رات برکتوں کے اعتبار سے اپنے اندر کسی بھی رات کو سال کی 365 راتوں میں اس کا کوئی ثانی نہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر. ایسی مبارک رات میں یہ قرآن نازل کیا گیا ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں، 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی کئی گنا زیادہ بہتر ہے. میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور میرے محبوب نے فرمایا کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلق کلہ، کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تمام کے تمام کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسا میرے رب کو اپنی پوری کی پوری اس مخلوقات پر خصوصی فضیلت حاصل ہے. اصل معاملہ یہ ہے میرے دوستوں کہ ابھی تک ہمیں قرآن کریم کی تاثیر کا اندازہ ہی نہیں ہے. جس دن مجھے اور آپ کو قرآن کی تاثیر کا اندازہ ہو گیا نا میرے بھائی، پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میری اور آپ کی زبان پر یہ اللہ کا قرآن ہی جاری اور ساری رہے گا. اس لیے بعض علماء کرام نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ دنیا میں الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بعض لوگ قرآن کے قاری ہوتے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے ہوتے ہیں. بعض لوگ حافظ قرآن ہوتے ہیں کہ قرآن کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں. بعض لوگ ناشر قرآن ہوتے ہیں، قرآن چھاپتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کو عام کرتے ہیں. بعض لوگ عالم قرآن ہوتے ہیں، قرآن کے معنی تفسیر اور اس فرمایا کہ اس کے مفہوم کو جاننے والے ہوتے ہیں. بعض لوگ داعی قرآن ہوتے ہیں، قرآن کی دعوت کو پوری دنیا میں عام کرتے ہیں. لیکن بعض لوگ میرے دوستوں عاشق قرآن ہوتے ہیں. اس قرآن سے جس کو محبت اور عشق نصیب ہو جائے میرے دوستوں تو یہ قرآن اس کی کامیابی کی ضمانت لینے والا بن جاتا ہے. اس لیے میرے دوستوں میں اور آپ کیا ہیں، جب جنہوں نے اس قرآن کو سنا نا جنات نے، تو کیا فرمایا، انا سمعنا قرآنا عجبا، ارے ہم نے بڑا عجیب کلام سنا ہے، ایسا کلام تو ہم نے کبھی نہیں سنا. اور جنات تو جنات میرے دوستوں، وہ کافر، وہ سردار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی توحید کی دعوت سے نفرت کیا کرتے تھے، جب اللہ کے رسول کے پاس آتے تو اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرأ علیہم القرآن، ان کے سامنے قرآن پڑھا کرتے تھے. وہ جب قرآن سنتے تو ان کی دل کی جو کیفیت تھی وہ تبدیل ہونا شروع ہو جایا کرتی تھی. اب وہ جب قرآن سنتے تو کہتے ان ھذا لسحر یؤثر، یہ بڑا عجیب کلام ہے یار، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ نکلتا ہے تو ہمارے دل کی کیفیت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہمارا دل اندر سے ہمیں ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جب وہ اپنے دوسروں کافروں کے پاس آتے تو کہتے دیکھ اگر محمد کے پاس جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو لا تسمعوا لهذا القرآن، اس کی زبان سے قرآن مت سننا، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ اگر اس کی زبان سے قرآن سن لیا تو یہ ہدایت پہ آئے بغیر، ایمان لائے بغیر رہ نہیں سکتا ہے. اس لیے میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، اس قرآن کی تاثیر سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے. اب یہ قرآن ہم پر اثر کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے دوستوں کہ ہمارا دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے، ہمارا دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو چکا ہے. ورنہ یہ قرآن تو وہ عظمت والا قرآن ہے میرے دوستوں کہ ایک گتا ہے، مارکیٹ میں جب وہ بن کر آتا ہے فیکٹری سے بے جان ہوتا ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، یہاں پھینک دیا، وہاں پھینک دیا، وہاں پھینک دیا. لیکن جب یہی گتا اس قرآن عظیم الشان کے ساتھ لگ جاتا ہے، پھر لوگ اسے چومتے ہیں، اسے آنکھوں پہ لگاتے ہیں، سر سے لگاتے ہیں، سینے پر لگاتے ہیں. یار قرآن تو اندر ہے، قرآن بھلے ہی اندر ہے، لیکن یہ گتا قرآن سے مل چکا ہے، قرآن سے چپک چکا ہے. اب اس کے قرآن سے ملنے کی وجہ سے اس کی بھی وہی عظمت، اس کی بھی وہی قدر کی جائے گی جو قرآن کی جا رہی ہے. ارے میرے دوستو، یہ قرآن جب ایک بے جان گتے کو اپنے ساتھ ملا کر اسے عظمت والا بنا سکتا ہے تو جس انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا، اگر وہ انسان اس قرآن پر عمل کرنا شروع کر دے، اس کو اپنی زندگی میں اتارنا شروع کر دے، تو یہ قرآن اس کو کتنی عظمت کی بلندیوں پر پہنچا دے گا. اس لیے میرے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس طرح تم میں سے کوئی گانے والی جب گانا گاتی ہے اور لوگ اس کا گانا کان لگا کر سنتے ہیں، ارے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے والے کا قرآن اس سے بھی زیادہ کان لگا کر سننے والا ہوتا ہے. اور فرمایا کہ جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا کرتے ہیں. بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں کہ فرشتے جو ہیں وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، فرشتے قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں. پورے کے پورے فرشتوں میں ایک فرشتہ ہے جبرائیل امین جو قرآن پڑھ سکتا ہے، وہ بھی اس لیے کہ وہ پیغمبر تھا، وہ نبیوں کے پاس قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن اور دیگر نبیوں کے پاس جو ہے وہ صحیفے لے کر آیا کرتا تھا. اس کے علاوہ فرشتے قرآن پڑھ نہیں سکتے لیکن سنتے ضرور ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے قریب ہوتے 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 اتنا قریب آ جاتے ہیں کہ فرشتے اپنے لبوں کو قرآن پڑھنے والے کے لب کے اوپر رکھ لیتے ہیں.
دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ جو آدمی کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے فرشتے اس کے لبوں کا بوسہ لیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج میں اور آپ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ انہی کی طرز پر قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن سے ان کو بڑی محبت تھی، بڑا لگاؤ تھا، اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان کے منہ سے بڑی عجیب سی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ان کے جو طلباء تھے وہ درس میں اور قرآن سیکھتے وقت جب ان کے سامنے بیٹھتے تو خوشبو کو محسوس کرتے تھے۔ پوچھتے تھے استاد جی کیا بات ہے، آپ کے منہ سے ایسی خوشبو آتی ہے، کوئی الائچی یا کوئی خاص ایسی چیز آپ اپنے منہ میں رکھ کر آتے ہیں؟ تو وہ ہمیشہ بات کو ٹال دیا کرتے تھے۔ ایک بچہ ان کا بڑا خاص خادم تھا، خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن دیکھا کہ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کا موڈ بہت اچھا ہے، تو اس دن پکڑ ہی لیا کہ استاد جی آج تو بتانا پڑے گا کہ یہ راز کیا ہے، منہ سے خوشبو کیسی آتی؟ کہنا کچھ نہیں ایسے ہی، کہنا یہ تو خوشبو بڑی عجیب ہے، یہ خوشبو ہم نے آج سے پہلے کبھی سونگھی نہیں ہے، یہ خوشبو آپ کے منہ سے کس طرح آتی ہے؟ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کا زیادہ اصرار دیکھا تو اس سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ عاصم تیرا قرآن پڑھنا ہمیں بہت محبوب لگتا ہے، آؤ ہم تمہارے لبوں کا بوسہ لے لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لبوں کا بوسہ جس دن سے لیا ہے اس دن سے میرے منہ سے یہ خوشبو جاری ہو چکی ہے۔ میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگو، ایسے ایسے عاشق قرآن دنیا سے گزرے ہیں، اس لیے فرمایا کہ قرآن کے اندر آج بھی تاثیر موجود ہے۔ اس کی مثال کیسے دی جاتی ہے؟ ایک دیہاتی لڑکا کہیں سے جا رہا تھا، جاتے ہوئے اسے راستے میں ایک کارتوس مل گیا، گولی ہوتی ہے نا بڑی گولی، اسے کارتوس کہا جاتا ہے، اسے ایک کارتوس مل گیا۔ اس نے کارتوس کو اٹھایا، دائیں بائیں شائیں دیکھا، اس نے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اس نے سوچا پتہ نہیں کیا چیز ہے، جیب میں ڈال کے آ گیا۔ ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے نظر آئے، کہا بڑے میاں مجھے یہ چیز ملی۔ بڑے میاں نے کہا او بھائی یہ تو بڑے کام کی چیز ہے، کہاں سے ملی؟ کہا وہ وہاں پڑی ہوئی ملی۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا بڑی طاقتور چیز ہے، شیر کو لگے شیر مر جائے، ہاتھی کو لگے ہاتھی مر جائے، ایسی طاقتور چیز ہے۔ اس نے کہا بڑے کام کی چیز ہے، جیب میں ڈال دی بھائی۔ اب ایک دن یہ بیچارہ جو ہے گاؤں دیہات کا لڑکا راستے میں آ رہا تھا، پیچھے سے اس کے کہیں کتا لگ گیا۔ اب یہ آگے آگے دوڑ رہا ہے، کتا پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا او تو کتے سے ڈر رہا ہے، تیرے جیب میں تو کارتوس ہے جو شیر بھی مر جائے ہاتھی بھی مر جائے۔ اس نے جیب سے کارتوس نکالا اور کتے کو کھینچ کے مارا۔ اب کتا کیا مرنا تھا وہ باولا ہو گیا اور اس کے پیچھے دوڑنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا بھائی یہ کیا مصیبت ہو گئی، بڑے میاں نے تو کہا تھا کہ کارتوس ماروں گا تو شیر اور ہاتھی مر جائے گا، یہ تو کتا نہیں مر رہا۔ چنانچہ بڑی مشکل سے بیچارہ جان چھوڑا کر بھاگا، دوبارہ وہ بڑے میاں مل گئے۔ کہا آپ بڑے عجیب آدمی ہیں، آپ نے مجھ سے غلط بیانی کی، آپ نے کہا کارتوس سے شیر مر جائے ہاتھی مر جائے، یہاں تو ایک باولا کتا میری جان نہیں چھوڑ رہا تھا، وہ میرے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اب وہ بڑے میاں مسکرانے لگے، ارے کہا بھائی کارتوس کے اندر طاقت تو تھی، لیکن اس طاقت کو استعمال کرنے کے لیے اسے بندوق میں ڈالنا پڑے گا، پھر اس کی طاقت تیرے سامنے آئے گی۔ اسی طرح میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، قرآن میں آج بھی وہی تاثیر ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ ارے میرے محترم عزیزوں، اس کی تاثیر کا اور اس کی طاقت کا اگر کسی مسلمان کو اندازہ آج کے دور میں بھی کرنا ہے، صرف اپنے اس 6 فٹ کے انسان کے اندر قرآن کے احکامات کو آپ اتار لیجئے میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، پھر اس قرآن کی طاقت کا اندازہ دیکھیے کہ جب رات کو ہاتھ اٹھائیں گے تو جیسے بھی مسئلے مسائل کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اللہ اس قرآن کی طاقت اور تاثیر کی برکت سے صبح ہی ان مسائل کو حل کرنے والا بن جائے گا۔ تو جس طرح کارتوس کی طاقت کا اندازہ بندوق میں ڈالنے کے بعد ہوتا ہے، اس طرح قرآن کی طاقت کا اندازہ اسی وقت ہوگا جب انسان اس کو اپنے 6 فٹ کے جسم کے اندر اتارنے والا بن جائے گا، جب اس کی آنکھ غلط دیکھنا شروع کر دے گی، غلط دیکھنا چھوڑ دے گی اور فرمایا قرآن کے حکم پر آ جائے گی، کان غلط سننا چھوڑ دیں گے، قرآن کے حکم پر آ جائیں گے، دل دماغ اللہ کی محبت سے لبریز ہو کر قرآن کے حکم پر آ جائیں گے، ہاتھ حرام سود رشوت اور چوری چکاری کی طرف نہیں بڑھے گا، قرآن کے حکم پر آ جائے گا، پیر نیک مجلسوں کی طرف جا کر قرآن کے حکم پر آ جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ وہ اس کو ایمانی طاقت عطا فرمائے گا کہ پھر یہ جب 2 رکعت نفل پڑھ کے تھوڑا سا قرآن پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے والا بن جائے گا۔ اس لیے میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، ہم سب کو قرآن سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، قرآن سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے زمانے میں ہر چیز میں سستی پائی جاتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ سب سے زیادہ سستی جو ہے وہ مسلمانوں میں قرآن کے پڑھنے میں پائی جاتی ہے۔ ویسے تو نمازیوں کی تعداد عام دنوں میں بھی مسجد کے اندر
اندر ماشاءاللہ 200-400 ہوتی ہے، لیکن قرآن پڑھنے والے مشکل سے 15, 20 یا 25 نظر آتے ہیں۔ رمضان المبارک میں وہ تعداد تھوڑی سی بڑھ جایا کرتی ہے۔ لہٰذا میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اب اس قرآن سے اپنا تعلق قائم کرنا ہے، اور اگر ایسا نہ کیا میرے دوستوں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدعی بن کر آئیں گے، یعنی دعوے دار بن کر آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے مولا پکڑ میرے فرمائے اس امت کو، اس لیے کہ انہوں نے تیرے قرآن اور اس کے حکموں کو پس پشت ڈال کے رکھا تھا۔ آج سب سے زیادہ میرے دوستوں اور بزرگوں فرمایا کہ جو بے حرمتی کی جا رہی ہے وہ قرآن کی جا رہی ہے۔ ابھی سے میرے دوستوں اور بزرگوں غیروں نے یہ تیاریاں کی ہیں ہم فلاں دن قرآن کو جلائیں گے۔ ارے قرآن کو تو کیا جلائے گا، قرآن تجھے جلا کے راکھ کر دے گا۔ یہ اللہ کا قرآن اوراق میں باقی نہیں ہے، یہ ایک چھوٹے سے مسلمان بچے کے دل کے اندر بھی باقی ہے، اور ایسا باقی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ 6666 آیات میں جو لاکھوں الفاظ ہیں، ان لاکھوں الفاظوں میں سے کسی ایک لفظ کا کھانا تو دور کی بات، اگر اس کے زبر کو زیر یا زیر کو پیش یا پیش کو زبر پڑھ لیا تو بھی ایک 6 سال کا بچہ فوراً پڑھنے والے کو کھینچ کر کہتا ہے کہ قرآن درست پڑھ۔ یہ قرآن کی سب سے بڑی عظمت کی آج بھی زندہ دلیل ہے میرے دوستو۔ اس لیے میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگوں، غیر کو موقع اسی وقت ملتا ہے جب اپنے گھروں کے اندر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جی ہمارے اپنے ہی فرمائے کھوٹے مضبوط نہیں ہیں تو پھر ہمارے تمبو اور بمبو کہاں سے کھڑے ہوں گے۔ آج ہم خود مسلمانوں نے قرآن سے محبت کم کر دی ہے تو غیر قرآن کے ساتھ جو بھی رویہ اختیار کرے اس کی ہمت اور طاقت کی بات ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگوں، آج کی اس مجلس میں میں اور آپ اللہ تبارک و تعالی سے یہ عہد کریں، یہ عزم اور یہ ارادہ کریں کہ میرے مولا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آج تک جتنی بھی قرآن کے پڑھنے میں ہمیں سستی ہوئی ہے ہم اس سستی کو دور کریں گے، ہم اس پر توبہ اور استغفار کریں گے، اور یہ جو قرآن ہم نے ایک مرتبہ اپنی زندگی کے اندر پڑھا ہوا ہے انشاءاللہ روزانہ اس قرآن پاک کی ہم تلاوت کریں گے، اس قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتے ہوئے انشاءاللہ تعالی زندگی گزاریں گے۔ اور پھر اس کی تاثیر دیکھیے گا، کہتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ رات کو تہجد کی نماز کے اندر سورہ رحمان پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے جب پہنچے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان مجرمین کو جب فرمایا جہنم دکھائے گا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ جان لیں گے بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، کہ انہوں نے آگے کیا چھوڑا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ اب وہ صحابی تھے، گناہوں سے فرمایا میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی رضا کا اعلان کر رکھا تھا، لیکن وہ اس آیت کو پڑھ کر اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ صبح اللہ کے رسول کے دربار میں آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی تیرے رونے نے تو آسمان کے فرشتوں کو بھی رلا کے رکھ دیا ہے۔ وہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اگر ایسی محبت مجھے اور آپ کو بھی نصیب ہو جائے نا میرے دوستوں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے بیڑے پار لگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے محبت نصیب فرمائے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو بند کرتا ہوں میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم میں سے کسی سے یہ کوتاہی ہو گئی کہ چہرے پر سفید بال آ گئے، بڑھاپا آ گیا، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیے۔ اگر اولاد کی عمریں اتنی نکل چکی ہیں اپنے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں میں حافظ قرآن بنائیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیے کہ یا اللہ ہم سے یہ کوتاہی ہوئی، ہم سے یہ کمی ہوئی، ہم اس کمی کوتاہی کو اپنے خاندان کے بچوں میں پورا کرنا چاہتے ہیں، اور خود بھی کوشش کر کے تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھنا شروع کر دیجیے، تاکہ میرے دوستوں کچھ نہ کچھ قرآن کے الفاظ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی ایمان پر اور اسی معاملات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔